کہ مسلمانوں کی آبادی گھٹاؤ، جن سنکھیا نینترن قانون لاؤ، اتر پردیش میں لائے بھی گئے، اور آج ہی نرسنگھانند جی اور انا پورنا دیوی جی اور پربورانند جی اور بہت بڑے بڑے نیتا بھی تھے اس میں۔ اور میرے بھائیو، اخیر کے اندر میں کون سا شستر چلانے کی ٹریننگ دی گئی، ویڈیو لیک ہوا ہے، اور کیا بات ہے کہ انہوں نے کہ ڈائریکٹ صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ اس دیش کو ہندو راشٹر بننا چاہیے۔ اگر وہیں پر کوئی آرگنائز ہوتا، اگر میں اسی منچ میں ابھی بول دوں کہ نہیں اس دیش کو مسلم راشٹر ہونا چاہیے، تو میں کل جیل کے اندر رہوں گا، فوراً ایف آئی آر۔ 3 دن گزر گئے، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا۔ ایس پی سٹی صاحب سوتنتر سنگھ ایس پی سٹی ہریدوار، آپ تیل میں کان میں تیل ڈال کر کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ ابھی تک کوئی ایف آئی آر لانچ نہیں ہوا ہے جناب، ہم کیسے ان کے اوپر وہ کریں؟ سوو موٹو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہوں گے سوو موٹو کے تحت ایسے بھڑکاؤ بھاشن دینے والے کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے اور ان کو جیل میں ڈالو۔ تو پکڑے گئے تو کون پکڑے گئے؟ بیچارے بلی کے بکرا، وہ وسیم آنند جی پکڑے گئے، اور باقی اور سارے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ تیاری وہاں چلی پربودانند جی کے شہر میں، وہاں پر جناب انا پورنا دیوی آئے، انہوں نے کہا کہ جس کا شستر جتنا مضبوط ہوگا وہی قوم زندہ ہوگی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ شستر سے کام نہیں چلتا، بازوؤں میں طاقت ہونی چاہیے، بازوؤں میں۔ محمد بن قاسم الثقفی جب آئے تھے اس دیش کو وادی سندھ میں اپنی بادشاہت کی لڑائی لڑنے، ان کا ایک فوج جب کہتا ہے راجہ اس وقت کا راجہ کہتا ہے کہ محمد بن قاسم you are a child, you are my child, look like my child، میرے بچے کی طرح تم دکھتے ہو، تم کیسے مقابلہ کرے گو؟ 17-18 سال کی عمر تھی میرے نوجوانوں محمد بن قاسم کی۔ تو اس وقت کا بادشاہ راجہ بھارت کا راجہ داہر نے کہا کہ محمد بن قاسم، یہ تمہارے 6000 لشکر میرے اتنے بڑے دیو سینا کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں کر سکتے، واپس چلے جاؤ ورنہ تم کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 18 سال کا بچہ، میں سنانا چاہتا ہوں انا پورنا کو، میں سنانا چاہتا ہوں ہریدوار کے وہ پربودانند جی کو کہ آپ اگر کمزور سمجھتے ہیں تو کمزور مت سمجھیے ہمیں، ہم امن والے شانتی کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہم اس طرح کے پروگرام آرگنائز نہیں کرتے، ہم اس طریقے سے بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے، ہم اس دیش کو مسلم راشٹر نہیں بنانا چاہتے، آپ اس دیش کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہو۔ ہم تو اس دیش کے وی دا پیپل آف انڈیا کے آئیڈیالوجی کو ایکسپٹ کر چکے تھے 26 نومبر 1949 کو، اور ہم نے 26 جنوری 1950 کو اپنے سینے کے اندر اس کو جگہ دے دیا تھا۔ تو سنیے کیا کہا محمد بن قاسم کو راجہ داہر نے کہا کہ چلے جاؤ محمد بن قاسم، جہاں سے آئے ہو حجاج بن یوسف کے پاس، ولید بن عبد الملک کے پاس چلے جاؤ، نہیں تو تمہارا جنازہ یہاں سے جائے گا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تمہارے پاس شستر نہیں ہے، تمہارے پاس تیر تالے نہیں ہے، تمہارے پاس تیر بھالے نہیں ہے، کیسے مقابلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجوں کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار نظر آ رہی نا تم کو، بھیجو تم اپنے سب سے بڑے یودھا کو بھیجو۔ راجہ داہر سب سے بڑے یودھا کو بھیجتا، ادھر محمد بن قاسم ایک مشرہ لباس، شکل میں داڑھی، سر پر ماتھے پہ نماز کا نشان، اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ فجر کی نماز پڑھ کر وہ سینا نکلنے کے بعد کہا کہ راجہ داہر کے اس فوج کو چکھاؤ تو مزہ کیا ہوتی ہے، تلوار کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ سننا کان کھول کر، مہا منڈلیشور کی یتی نرسنگھانند جی، انا پورنا دیوی جی، پربودانند جی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شستر مضبوط ہو تو قوم زندہ رہتی ہے، نہیں، قوم زندہ رہتی ہے سوچ سے، قوم زندہ رہتی ہے ہیومنٹی سے، قوم زندہ رہتی ہے امن اور شانتی سے، قوم زندہ شستر سے نہیں ہوتی۔ اگر شستر سے قوم زندہ ہوتی تو قوم عاد کے پاس جتنے بڑے ہتھیار تھے وہ قوم زندہ ہوتی، لیکن آج اس قوم کا نام و نشان نہیں۔ فرعون کو ماننے والے قبطی لوگ زندہ ہوتے، ان کے پاس بڑے بڑے ہتھیار تھے، وہ زندہ ہوتے۔
चाइना रूस के पास बड़े बड़े वेपन्स थे, रूस जिंदा होते, रूस के टुकड़े हुए, पता यह चला कि सोच से कौम जिंदा होती है, हथियार से कौम जिंदा नहीं होती है। मेरे भाइयों, तो राजा ताहिर कहता है कि जाओ तो इसके छोटे और झूठे और कमजोर फौज को जाकर बताओ कि हम कौन है, राजा ताहिर कौन। यही बात ये सिंध में लड़ाई हुई। जब आए उधर से तो हमला किया, तो मोहम्मद बिन कासिम खुद आए मैदान में निकलकर उसको पीछे किया, उस मुस्लिम को, उस नौजवान को, और खुद आकर कहा कि आओ राजा ताहिर, हम तुमसे मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि जाओ, खामखा तुम्हारी अम्मी रोएगी, छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे तुम लग रहे हो। उन्होंने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत ही नहीं, हमारे हमले को कैसे तुम संभाल पाओगे। उन्होंने कहा कि हम मेरे बाजुओं को मत, मेरे तलवार को मत देखो कि मेरी तलवार पतली है, छोटी है, कमजोर है। मेरे जज्बे को देखो और मेरे बाजुओं में देखो कितनी ताकत है। मैं खालिद बिन वलीद की औलाद हूँ, मैं सैयदुश्शुहदा अल हमजा के मानने वाले हैं। हम साद बिन वक्कास के मानने वाले, हम तलहा के मानने वाले, हम जुबैर के मानने वाले, हम वो हैं हुज़ैफा इब्नुल यमान को मानने वाले, अबू ज़र ग़फ़ारी को मानने वाले, उम्मे अम्मारा को मानने वाले, हम वो हैं माज़ और मुअव्विस को मानने वाले हैं, हम मुसअब बिन उमैर को मानने वाले, बिलाल हबशी को मानने वाले। हमारी बाजुओं में ताकत होती है और हमारी यही बाजू तलवार बन जाती है। तुम अपनी ताकत पर इतराते हो ना, और राजा ताहिर। उन्होंने कहा कि मेरे पहले इस फौज का मुकाबला करो, इस आर्मी का मुकाबला करो। मोहम्मद बिन कासिम ने भेजा, हमला किया, पलट जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने उलटकर इतने जोर से हमला किया कि उसके ढाल को चीर कर उसके सर तक तलवार पहुंच जाती। तब कहा कि मेरी हाइट को कम मत समझना, मेरी हाइट कम है लेकिन मेरी फाइट बहुत है। राजा ताहिर, आओ लड़ो मैदान में। लड़ाई होती है, इधर लाखों का मजमा, लाखों की फौज, और उधर मोहम्मद बिन कासिम ओनली 6000 फौज को लेकर वादी सिंध के ऊपर अपना झंडा गाड़ देते। कामयाबी की ताकत इसमें होती। अन्नापूर्णा जी, कैसे ये मंत्र पढ़े आप? सत्यमेव जयते, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अस्सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई जिंदगी में हो, वक्ती तौर पर परेशानियां आती है, लेकिन आदमी को निजात और आदमी को इज्जत सच्चाई दिलाती है। मर जाएं, कट जाएं, सच्चाई का दामन न छूटे। शस्त्रमेव जयते, कितना बड़ा अत्याचार। नोट के ऊपर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, लेकिन अब क्या बोले वो? शस्त्रमेव जयते। वाह, क्या बात है, शस्त्रमेव जयते। अरे अपनी खैर मनाओ, ईश्वर के पास तुमको मर कर जाना है, तुमको अपने पापों का सवाल भी किए जाएंगे, तुम्हारे पापों के बारे में। लेकिन मेरे भाइयों, बड़े हम लोग और आप लोग भी मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर चूँकि अभी कुछ इलेक्शंस के ज़माने चल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर हिंदू मुसलमान की कोशिश की जा रही। लेकिन हम लोगों को उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना। हम पूछेंगे उत्तराखंड के सरकार से कि क्यों नहीं आज तक अभी तक उनको गिरफ्तार किया, और हमारे नौजवान जो मेरे खिलाफ फेसबुक बाजी करते हैं, व्हाट्सएप बाजी करते हैं, मजमून बाजी करते हैं। हम उस अपने दोस्त मोहतरम जो हमारे इलाके के हमारे खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कसीदे पढ़े, मैं उन लोगों को कहूँगा, यकीनन अगर आपके बाजुओं में, यकीनन अगर आपके खून में गर्मी है तो आपको मिटाने की बात की जा रही है। संविधान के दायरे में रहकर उनके खिलाफ आवाज बुलंद करके दिखाओ। नहीं बोल पाएंगे, पसीने छूट जाएंगे कि नहीं मौलाना आज बोले तो कल चलकर हम पर FIR हो जाएगा। बिल्कुल सर पे कफन बांध कर जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। क्यों? अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामयः होतार मिंदरो महासुरिंदरो अष्टो गुणः पुरुषम। 8 सिफात वाले हमारे नबी थे। हमारे नबी सिर्फ उदो इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, बैठकर हंसकर सिर्फ बात नहीं करते थे, बल्कि कोई कौम के खिलाफ, कोई शरीयत के खिलाफ, कोई गद्दार मिल्लत निकल जाए,
کوئی سماج کے ساتھ اگر غداری کرے، کوئی جاسوسی کرے، اگر کوئی اسلام کو مٹانے کی کوشش کرے تو آپ کی زبان چلتی تھی، ارمی یا سات، اے سات تیر چلاؤ، اور انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، ہے کہ نہیں؟ یہ پیغامات صرف امن والے میسجز پر عمل کرتے ہیں۔ ظلم کے خلاف نبی کے جو للکار ہے وہ کون بولے گا؟ ان کو بولنے کی طاقت ہونی چاہیے ہمارے اندر نا، یا قوم کو بانٹنے کی؟ مت بانٹو اللہ کے واسطے اس قوم کو۔ تفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ قرآن و سنت پر ایمان و آستھا کی بات کرو، قوم کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرو۔ آپ اختلافی بات کر کے اپنے آپ کو تو کہہ دیں گے کہ ہم تو بہت بڑے مقرر صاحب بن گئے، بہت بڑے IAS آف اسلام بن گئے۔ نہیں، جو قوم کے بیچ میں دراڑ پیدا کرے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے جو کاٹ کرے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا مصلح اور قوم کا ایک سوجھ بوجھ سمجھداری رکھنے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ میری یہی کوشش رہتی ہے کہ سارے مسلمان جن کے عقیدے کے اندر میں کوئی کھوٹ یا کوئی مشرکانہ عقیدہ نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے، کوشش کریں۔ لیکن اس طرح کے باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، آپ کیسے کھڑے ہوں گے؟ جی جناب گرو جی، اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی۔ جب دوسروں تک پیغام پہنچتی، باتیں پہنچتی، ایک راج کمار نام کا دمن گجرات سے فون آیا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کی گئی۔